اور تیسرا جو فرمایا تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، اللہ کی حد جو توڑی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو طلاق کے حوالے سے بیان فرمایا الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، یعنی ایک ساتھ ایک ہی مجلس میں 3 طلاق دے دینا اللہ کی حد کو توڑنا ہے۔ میں طلاق کی قسمیں سمجھاتا ہوں آپ کو، اس کی عدت کے احکام بھی سمجھاؤں گا۔ آج یوں سمجھو کہ میں آپ کو پڑھا رہا ہوں۔ طلاق کی 3 قسمیں، غور سے سنیے گا، اس نیت اور اس دعا کے ساتھ کہ جہاں ہم مجلس پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ یہ دلہا جو ہے مرتے دم تک مرد بن کے رہے گا۔ ذرا زور سے، طلاق نہ دینا ہی مردانگی ہے۔ طلاق نہ دینا کیا ہے؟ مردانگی ہے۔ اس لیے میں نے کہا مرد بن کے رہے گا۔ کیا بن کے رہے گا؟ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا لیس شدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ حضور نے فرمایا جو ہے غصے کے، حضور نے فرمایا میدان میں کسی پہلوان کو پچھاڑ دینا یہ پہلوانی اور بہادری نہیں ہے، غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا یہ بہادری ہے۔ تو یہ مردانگی تو نبی نے بیان فرمائی ہے کہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں، غصے کو پچھاڑ دیں، نفس کو پچھاڑ دیں، یہ سب سے بڑی پہلوانی ہے جو نبی نے فرمایا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ طلاق کی 3 قسمیں، غور سے سنیے گا سب کا حکم کیا ہے۔ ایک طلاق رجعی ہے، سب سے پہلی قسم کیا ہے؟ ذرا زور سے بولو، طلاق رجعی۔ یہ کیا ہے؟ اللہ نے دوسرے پارے میں فرمایا الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ بہت زیادہ جب ضرورت پڑ جائے، اور بھائی طلاق دی جاتی ہے ڈرانے کے لیے، وہ ہم 3 دینے کے بعد ڈرتے ہیں۔ کس سے ڈرتے ہیں؟ حلالے سے۔ یہ فرمانے اللہ کی کتاب پر عمل کرنا شرم محسوس کیا جائے گا تو حلال ہے۔ کس پر شرم محسوس ہو رہی ہے؟ حلال۔ حد توڑ دی، اب سزا ہوئی اللہ کی طرف سے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہ سزا ہوئی ہے، اب شرم آ رہی ہے کہ یہ کیسے ہو۔ اب تو سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کی کتاب پر عمل کرنا، اب آپ سب کو پہچان لوگے، یہ عار محسوس کیا جا رہا ہے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں طریقہ ایسا بیان فرمایا ہے کہ اگر ہم قرآن کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں تو کبھی بھی پوری زندگی حلالے کی ضرورت ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ مسلمان جو قرآن پڑھے، مسلمان جو حدیث پڑھے، نبی کی جو ہے تعلیمات پڑھے، اور وہ حلالے میں مبتلا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ نبی نے تعلیم ہی ایسی عطا فرمائی ہے۔ ایک صاحب نے ایک ساتھ 3 طلاق دے دی، طلق الرجل امرأتہ 3 تطلیقات، ایک ساتھ 3 طلاق دے دی جو ہے نبی کے زمانے میں۔ اللہ کے نبی کھڑے ہوئے، فقام علیہ غضبان، غصے میں کھڑے ہوئے، جلال میں کھڑے ہوئے، اور کیا فرمایا ایظہروا بکتاب اللہ ایلعبوا بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم ایلعبوا، کیا اللہ کی کتاب قرآن کے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ ایک ساتھ 3 طلاق دے کر کے ایلعبوا، کیا کھیل کر رہے ہو؟ قرآن کو تم نے کھیل بنا لیا ہے۔ نبی فرما رہے وانا بین اظہرکم، میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ اگر ایک ساتھ 3 طلاق نہ ہوتی تو نبی جلال میں نہ آتے۔ زور سے بولو بھائی، ایک مجلس میں، ایک بیٹھک میں ایک ساتھ 3 سموسا کھا کر ایک کا آپ پیسہ نہیں دے سکتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی میں نے ایک مجلس میں 3 سموسا کھایا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو 3 ہی کے پیسے دینے ہیں، بھلے ایک ہی میں کھائیں، ایک یہاں کھایا نے 2 گھر پہ کھایا تو اس کا الگ الگ نہیں ہوگا، دکان والا کوئی بھی ہو وہ 3 ہی لے گا نا بھائی۔ سمجھ میں آئی بات؟ 3 نہ ہوتی تو حضور کبھی بھی جو ہے یہ جلال میں نہ آتے، مگر حضور جلال میں آئے اور فرمایا قرآن کو کھیل بنا رکھا ہے تم نے، تو 3 طلاق دینا یہ قرآن کو کھیل بنانا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو ہے الطلاق مرتان، طلاق رجعی کو آرام سے سمجھ لو، یہ 3 قسمیں بیان کر کے تقریر ختم کر دوں گا، مگر پہلے 3 قسمیں پوری بیان کروں گا۔ فرمایا ایک طلاق دو، کیا دو؟ ایک طلاق دو۔ اب ایک طلاق دی ہے تو بھی عدت کتنی ہے؟ جو ماسک والی عورت ہیں ان کے لیے 3 ماسک ہیں،
ٹھیک ہے. جن کو ماسک نہیں آتا ہے ان کے لیے 3 مہینے ہیں. جس کے پیٹ میں بچہ ہے اس کو آپ نے طلاق دی ہے، طلاق ہو جائے گی. اس کی عدت کیا ہے؟ بچے کا جننا ہے. یہ 2 عدتیں، 3 مہینے اور بچے کا جننا، یہ قرآن کی 28ویں پارے سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے پہلے رکوع میں بیان فرمایا. اور پہلی جو میں نے بیان کی والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، جو حیض والی عورتیں ہیں ان کی 3 حیض ہے. ایسی عورت جس کو 1 طلاق دی یا 2 طلاق دی، اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ عدت اپنے شوہر کے گھر میں گزارے. کہاں گزارے؟ کہاں گزارے گی؟ شوہر کے گھر میں. کیا فائدہ ہے اس کا؟ اس لیے کہ 2 طلاق آپ نے دی ہے، ابھی یہ نکاح سے نکلی نہیں ہے. ابھی اس 3 مہینے میں آپ اسے بغیر نکاح کے رجوع کر سکتے ہیں، اپنے پاس بلا سکتے ہیں. شوہر کے گھر میں رہے گی تو ایک نہ ایک دن محبت بڑھے گی، بچے یاد آئیں گے، 2-4 دن میں غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. پیئر بٹھا دیا ہوگا تو اب بلانے جانے میں آر ہوگی، اب ڈر لگے گا، اب ادھر جو ہے آسینیں چڑھیں گی. تو اب وہ عدت کہاں گزارے؟ شوہر کے گھر میں گزارے. 1 طلاق دی، 2 طلاق دی، اللہ فرماتا ہے فَإِمْسَاكُم بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. اب تم نے جو ہے دیکھ لیا عورت سدھر گئی ہے، زبان کنٹرول میں آ گئی ہے، اب اسے تم روک لو، اب آئندہ طلاق مت دو. سمجھ رہے ہیں؟ او تسریح بِإِحْسَان، اور آئندہ تمہیں خطرہ لگ رہا ہے تو وہیں چھوڑ دو، اب دوسری تیسری طلاق دینے کی ضرورت نہیں. آج جو 3 طلاق پر مسئلہ چل رہا ہے اس میں وکیلوں نے سدھارا جو کیا ہے وہ بھی شریعت اعتبار سے غلط ہے. انہوں نے کیا سدھارا کیا ہے قانون سے بچنے کے لیے؟ 1 مہینے پہلی طلاق، پھر دوسرے مہینے دوسری طلاق، تیسرے مہینے تیسری طلاق. اب سامنے والے نے نہ دی ہو تو بھی تینوں پہ صحیح. اور سے سنیے گا، یہ مفتی آپ کو مفت میں دے رہا ہے، وکیل کے پاس تو پیسہ لگے گا. سمجھ رہے ہیں؟ علم حاصل کرنا جو ہے وہ اتنا بڑا ثواب اسی لیے ہے. اگر وکیل سے پوچھتے ہیں، ہم لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ جو 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے جو آتا ہے، میں نے بھائی آپ نے دی تھی یہ 1 مہینے؟ بولے ہم کو کیا معلوم ہے، صحیح کر دیے بس ختم. اس کا بھی مسئلہ سن لو. سامنے والے کو، سگنیچر کرنے والے کو اگر اتنا معلوم ہے کہ طلاق نامہ ہے اور سگنیچر کر دی تو بھی طلاق ہو جائے گی، بھلے زبان سے نہ بولے، توجہ ہے، بھلے عورت نہ سنے، مگر طلاق ہو جائے گی. جب اتنا معلوم ہے، مجھے جو ہے میرے بھتیجے نے فون کیا، بولے سامنے والا بولا بھی نہیں ہے، برابر، سامنے والا بولا بھی نہیں ہے تو کیسے ہو جائے گی؟ میں کہا بیٹا اگر ابا دستاویز کے لیے دے کاغذ، دستاویز کے لیے ابا کاغذ دے، برابر ہے، بھلے نہ بولے، تو اس میں سگنیچر کر، تو دستاویز تیرا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ وہ مکان تیرا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ بولے ہاں ہو گیا. میں کہا تجھے اتنا معلوم ہے کہ یہ دستاویز ہے تو ہو گیا نا، تو کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ بولے ہاں میں کر دیتا ہوں. میں کر دیتا تو تیرا ہو گیا. سامنے والے کو اتنا معلوم ہو کہ طلاق نامہ ہے، سگنیچر کر دیا تو طلاق ہو جائے گی. اسی لیے اچھا اس میں اگر چھوٹا چھیڑا لکھا ہے، فارغتی لکھا ہے تو 1 طلاق ہوگی. زور سے بولو کتنی ہوگی؟ 3 طلاق اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ 3 طلاق نہ لکھا ہو. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے لکھان کرنے سے پہلے بھی کسی عالم مفتی سے ملاقات کر لینی چاہیے تاکہ وہ راستہ بتائے کہ پوری زندگی حلال کی ضرورت نہ پڑے، اللہ کی حد توڑنے کی ضرورت نہ پڑے، اور یہ ہے کہ اللہ کی کتاب پر عمل کرنا عار نہ ہو. 2 طلاق رجعی ہے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ 3 مہینے کے اندر، 3 ماسی کے اندر آپ نے بلا لیا، نکاح کی ضرورت نہیں. 3 مہینے پورے ہو گئے، عدت پوری ہو گئی. اب یہ عورت کسی اور سے بھی نکاح کر سکتی ہے، نکاح سے نکل گئی. اور اگر اس پہلے شوہر سے بھی پوری زندگی نکاح کرنا چاہتی ہے، بغیر حلالے کے نئے مہر سے نکاح کر سکتی ہے، حلالے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ 1 یا 2 طلاق میں. اب ایک دوسری قسم ہے طلاق بائن. اس کا میں پہلی مرتبہ ذکر کر رہا ہوں. طلاق بائن نکاح سے دورج کر دینا. جب میں نے تجھے نکاح سے نکال دیا، طلاق بائن ہو گئی.
یا ایسا کوئی جملہ چل نکلے پھٹ، اور اس سے طلاق کی جو ہے نیت کی تو بھی طلاق بائن پڑ جائے گی، نکاح سے فوراً نکل گئی۔ مگر اس میں طلاق کی نیت کب ضروری ہے؟ جب دونوں میں طلاق کا ذکر نہ ہو، عورت طلاق نہ مانگتی ہو، تب اگر عورت طلاق مانگ رہی ہو نا، وہ یہ کہے چل نکلے، چل ہاں ہو گیا چل، اتنا کہہ دیا نا تو بھی طلاق ہو گئی۔ طلاق بائن حقیقت میں آپ کو جو میں بتاؤں 200 الفاظ ایسے ہیں جو غصے میں ہم بولتے رہتے ہیں، اور خاص کر کے طلاق کے جھگڑے کے وقت بولتے رہتے ہیں۔ یہ لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے کتنے زناکاری میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ نکاح سے عورت نکل گئی ہے، پتہ بھی نہیں ہے، چونکہ علم نہیں ہے کہ کون سے الفاظ سے جب جھگڑا چل رہا ہو۔ وہ آج کل زیادہ تر طلاق تو اس لیے ہوتی ہے نا کہ ہماری بچیاں بہنیں اکثر جو ہے سینہ تان کے دے دینا تیرے باپ میں تیور ہے تو دے دینا تیرے باپ میں تیور ہے، اب دے دیتا ہے، پھر میسج لکھ لکھ کے بھیجتی ہے 10 مرتبہ 100 مرتبہ مجھے لڑکے نے دکھایا، دے دے تیرے باپ میں تیور ہے تو دے دے۔ اب دے دیا تو پھر بعد میں کیا کہتی، میں اس لیے تم سے بات نہیں کرتی تھی، دے دی نا۔ اللہ تو جو سے اکسا رہی تھی، بھائی یہاں کسی کے ہاتھ میں بندوق ہو، میں مارنے تیرے باپ میں تیور ہے تو مار گولی مار، وہ ایک ساتھ 3 مار دے، پھر میرے رشتہ دار ایسے ڈاکٹر کو ڈھونڈے جو کہے کہ یہ مرا نہیں ہے۔ ذرا کہو بولو صحیح ہے؟ بس 3 طلاق دے دی اور ہم پھر ایسے مولوی کو ڈھونڈتے ہیں جو کہے کہ ہوئی نہیں ہے۔ جب میں نے کہا ہے، اس لیے یاد رکھیں، بچیوں سے کہتا ہوں، زیادہ تر طلاق بچیوں کی زبان کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ ایک عورت جو ہے ایک شوہر سے کہہ رہی تھی، ایک عورت تمہارا کیا کیا سنبھالے، تمہاری ماں کو سنبھالے، تمہارے باپ کو سنبھالے، تمہارے بچوں کو سنبھالے، تمہارے گھر کو سنبھالے، کیا کیا سنبھالے۔ مرد نے کہا عورت خالی زبان سنبھالے سب کچھ سنبھل جائے گا۔ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، زبان سنبھال لے۔ جب تک مرد کا ہاتھ چلے عورت کی زبان چلے، یہ آسان ہے، مگر جب مرد کی زبان چلے تو زندگی برباد ہو جائے گی۔ اس لیے کبھی بھی جو ہے عورت کو چاہیے، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ایما امرات سألت زوجہا طلاقہا من غیر باس فحرام علیہا رائحۃ الجنہ۔ نبی نے فرمایا جو عورت بھی اپنے شوہر سے بغیر شرعی عذر کے طلاق کی مانگ کرتی ہے، اس عورت پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ تو طلاق بائن، جھگڑا چل رہا تھا، طلاق مانگ رہی تھی اور اس نے کہا چل نکل، میرے گھر سے دور ہو جا، میری نظر سے دور ہو جا، ان سب سے بھی طلاق بائن پڑ جائے گی، نکاح سے فوراً نکل جائے گی۔ حضرت اب دوبارہ کرنا ہے تو اس میں بھی حلالگی کی ضرورت نہیں ہے، نئے مہر سے نکاح ہو جائے گا۔ تیسری قسم ہے طلاق مغلظہ۔ کیا ہے؟ طلاق مغلظہ۔ یہ وہ قسم ہے کہ ایک ساتھ 3 طلاق دے دینا، یا ابھی وکیلوں نے گورنمنٹ کے قانون کے حساب سے 3 مہینے میں الگ الگ جو ہے وہ 3 طلاق کی ہے، تو یہ بھی طلاق مغلظہ ہی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے آج بھی طلاق نامہ چیک کروانے کی ضرورت ہے، اور جو مسلم وکیل ہوں ان کے ساتھ اور علماء کے ساتھ میٹنگ کرانے کی ضرورت ہے، تاکہ شرعی اعتبار سے انہیں سمجھایا جائے کہ حقیقت میں اسلام میں، چونکہ وکیلوں میں وہ نہیں ہوتا، وہ تو اپنی جھونی فائل نکالتے ہیں، حضرت نام چینج کرتے ہیں، تاریخ چینج کرتے ہیں، میٹر تو سیم ہوتی ہے، سگنیچر کرا لیتے ہیں، بات ختم، مگر اس کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ 90% ایسا ہوتا ہے کہ طلاق کے بعد 6 سال 10 سال کے بعد بھی محبت اٹھتی ہے، بچے یاد آتے ہیں۔ بلکہ ایسی لڑکی کا کل کیس آیا تھا میرے پاس کہ جو دماغ کے اعتبار سے جو ہے کمزور تھی، اور اس کے حساب سے طلاق دی تھی، پھر بھی 2-3 سال کے بعد جو ہے کل یہ میرے پاس کیس آیا کہ اب لڑکی کو بھی آنا ہے اور لڑکے کو بھی واپس بلانا ہے۔ یہ 90% ہو رہا ہے، اور اس میں بغیر حلالے کے بٹھا لینا یہ زناکاری ہے، اور اسی زناکاری کی بنیاد پر آج جو مسلمانوں کے اچھے دن نہیں ہیں، یہ اس امت پر اچھے دن کب تک تھے اور اچھے دن واپس کب آئیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اچھوں کے اچھے نبی نے فرمایا، ذرا زور سے کہہ دو، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے
ہے ان اچھوں میں اچھا ہمارا نبی، اچھے نبی نے فرمایا میری امت کے اچھے دن کب تک ہوں گے؟ لا تزال امتی علی خیر ما لم یفشو فیہم ولد الزنا، میری امت ہمیشہ اچھائی پر رہے گی جب تک کہ اس میں حرامی بچے زیادہ نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔